ایک بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے مسلمان ہوتا ہے کہ اس کا والد یا والدہ مسلمان ہے، لیکن وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو غیر مسلم کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو حج کر کے آتے ہیں، جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو اپنے تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ بد دیانتی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا ایسا رویہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہم تو ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو سارے کے سارا مسلمان ہے، ہمیں تو بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی فوقیت کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ ناانصافی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ساری کی ساری مخلوق کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا۔ تو اگر اللہ کسی ایک بچے کو فطرت پہ پیدا کر کے کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا ہے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کرتا ہے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا کرتا ہے، تو اس میں یہ حکمت ہے کہ اس کے لیے بھی یہی گراؤنڈ ہے، اس نے بھی اپنے ذہن اس کے گھوڑے دوڑا کے اپنا ایمان جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور مسلمان نے بھی ایمان لانا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا ایمان کامل نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی صحیح حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب سجدہ کریں گے، اپنی امت کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کریں گے، تو اتنی بار سجدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حبیب، جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، اس کو میں جنت میں بھیج دوں گا۔ تو یہ جو ایمان ہے یہی سب سے ضروری چیز ہے۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے اندر رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، مائکروسکوپک ایمان بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ حضور کی امت ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں۔ تو اگر آپ نے ایمان لانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے، آپ نے وہی ذریعہ اپنانا ہے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو کے اللہ تک پہنچنا ہے، اور جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نہیں پڑھیں گے تب تک یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایمان لیں؟ پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، صرف نیکیاں لینے کے لیے پڑھیں گے، حالانکہ یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا۔